نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فلا تجعلوا لله أندادا وقال في مقام آخر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ عقیدۃ الطحاویہ کا جو ہفتہ وار درس ہے، جس کے اندر ہم عقائد کے حوالے سے اسباب پڑھتے ہیں اور عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جو نجات کا اسباب بنتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بالآخر وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ لیکن کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس کے اعمال تو بالکل ٹھیک ہیں، اعمال تو اچھے ہیں اور گناہ بھی اس کے کوئی نہیں ہیں، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس عقیدے کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ہمیشہ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ جس طرح ہم سیرت مبارکہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ کفار کے بہت سے ایسے اعمال تھے جو قابل دید تھے، قابل تعریف تھے، اور لیکن اس کے باوجود وہ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، اور بڑے بڑے عتبہ شیبہ، بڑے بڑے جتنے بھی کفار ہیں، یہ سارے کے سارے یہ خادم الحرمین یعنی خادم الحرم مشہور تھے، یہ خدام الحرم ہیں، یہ حرم کی خدمت کرنے والے ہیں، اور خدام الحرم ہونا یہ بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، تو عقیدے کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ میدان بدر کے اندر زیر ہوئے، ڈیر ہو گئے، وہاں پر قتل کیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ان کی جو چیخ و پکار تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یقین تھا کہ یہ آدمی اس دنیا سے ناکام لوٹے ہیں اور بغیر ایمان کے لوٹے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی اور سارے مسلمانوں کی لعنت ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کی رحمت کے اور کسی قسم کی لحاظ کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو آج ہم عقیدہ نمبر 26 اور عقیدہ نمبر 27 پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 26 یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام شرکاء سے برتر ہے، اور عقیدہ نمبر 27 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ سب پر غالب ہے۔ عقیدہ نمبر 26 کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بلند ہے اضداد سے اور انداد سے۔ اضداد یہ ضد کی جمع ہے، اور ضد کہتے ہیں مقابل کو، اور انداد یہ ند کی جمع ہے، اور ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں شریک کو، یعنی جو مد مقابل ہے، جو ضد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ضد بھی نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی برابر بھی نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کے اعمال کو پیدا فرمایا، اور ان کی اصلاح و تربیت کے لیے مختلف قسم کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، صحائف کی صورت میں، اور علماء کی صورت میں، مساجد اور مدارس کی صورت میں، اور دین دار لوگوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی اصلاح کے لیے مختلف مواقع اور مختلف اسباب پیدا فرمائے۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو پھر
مخلوق میں سے کسی کو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ کسی ایسے انسان کو کہ چاہے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں کھڑا کر سکتے کسی صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صفات اور جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا حلول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اس نبی کے اندر نہیں آ سکتی کبھی بھی، کسی صورت میں بھی۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح اب جہاں پر کوئی بہت زیادہ نیک اور شریف آدمی ہو تو وہاں پر بڑے سے بڑا بدمعاش بھی موجود ہوتا ہے۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ جتنا یہ آدمی شریف ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اتنا بڑا ہی بدمعاش آدمی ہے، تو اس کو ضد کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ضد ہے، کہ اس کے اندر تو ایک کے اندر تو شرافت ہے اور دوسرے کے اندر ڈٹائی ہے، تکبر ہے، دھونس ہے، دھمکی ہے، تو یہ اس کے مقابل میں ہے۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی شرافت میں یہ زیادہ ہے آدمی، تو اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی اس سے یعنی ڈٹائی میں اور تکبر میں زیادہ ہے، تو یہ اس کی ضد ہے اور یہ اس کے مقابلے کا آدمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کوئی مقابل بھی نہیں ہے۔ تمام اچھی صفات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جتنی جو صفات اچھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو، اچھائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور وہ ازلی ہیں، دائمی ہیں اور قدیمی ہیں۔ اور دائمی اور قدیمی کی وہ تعریف آپ نے پہلے بھی سن لی ہے کہ دائمی اور قدیمی کیسی ہیں، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے حصول نہیں کیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بنے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق نہیں بنائی تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق تھے۔ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی سنانے والا نہیں تھا، یعنی کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، کوئی سنانے والا نہیں تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع تھے، اور کوئی چیز موجود نہیں تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے تھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر تھے۔ جب کوئی چیز، کسی چیز کا علم، کسی چیز کی معلومات جو ہیں وہ جب وہ چیز موجود نہیں بھی تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم تھا پہلے سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی غیر اللہ کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ تو نبی جو ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے انسانیت میں، کہ اگر نبی کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو پھر اللہ کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ایک انسان کا ہی درجہ آتا ہے۔ اور پھر انسانوں میں اگر درجہ بندی کی جائے تو سب سے پہلا درجہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ کا درجہ آتا ہے۔ اس میں اب انبیاء علیہ الصلوۃ نے سب سے پہلا درجہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات موجود نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بطریق اولیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حامل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرکاء سے، تمام اضداد سے اور تمام شرکاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ برتر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی ٹکر کا آدمی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی مختلف مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے، اس عقیدے کی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کو یکتا کہتے ہیں، کہ یہ اس ایک چیز ہے اور اس کا مقابل کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ تو ایسی چیز، لاسانی چیز جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے لاسانی، اور کوئی ذات کوئی ذات جو ہے وہ لاسانی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی لاسانی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کا مطلب
کوئی مقابلے کا آدمی یا کوئی مقابلے کی کوئی انسان کے علاوہ بھی کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جسامت والے ہیں، اور ایک فرشتے کی جسامت جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی جتنے بھی کائنات کا وہ حصہ ہے اس میں ایک فرشتہ ایک سماتا ہے۔ اب کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں یعنی لامحدود غیر معین جو ہے ایسے فرشتے موجود ہیں جن کی تعداد بھی موجود پتہ نہیں ہے۔ اور بارش کے بارے میں آتا ہے کہ جب بارش زمین پر نازل ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ زمین پر آ جائے تا قیامت پھر اس فرشتے کا نمبر نہیں آئے۔ تو اب انسان حیران ہے کہ کب سے، جب ان سے انسان نہیں تھا تب سے بارشیں ہو رہی ہیں زمین پر، اور بھی سیاروں پر بارشیں ہیں نہیں ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے اترے ہوں گے، اور اس کے بعد ابھی کتنے باقی ہیں فرشتے، اور پھر انسان کے ساتھ مختلف قسم کے فرشتے، پھر ہر انسان کے ساتھ، پھر بچوں کے ساتھ فرشتے، پھر گھروں کے اندر فرشتوں کا نزول، پھر بارش کے لیے فرشتے، پھر اور امور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو، اور ایسے فرشتے جو تا قیامت رکوع میں رہیں گے، ایسے فرشتے جو تا قیامت سجدے میں رہیں گے، ایسے فرشتے جو تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہیں گے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، ایسے فرشتے جو تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے رہیں گے۔ تو فرشتوں کی ایک غیر لامحدود تعداد ہے، تو وہ اتنے بڑے بڑے فرشتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلے کا بندہ یا مقابلے کی ذات موجود ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل من شرکائکم من یفعل ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ کیا تمہارے جو شرکاء ہیں ان میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو خالقیت والی صفت ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ کیا کوئی ایسا پیدا کر سکتا ہے، کیا کوئی ایسا بنا سکتا ہے، کیا کوئی اس طرح بغیر سانچے کے، بغیر سوچے سمجھے، صرف کن کا کلمہ کہنے سے، بلکہ کن کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں کہ اگر کن کہے گا تو وہ ہوگا، کن نہیں کہے گا تو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کن فیکون بھی انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہنے کی بھی محتاج نہیں۔ تو اتنی بڑی ذات اس کے ساتھ کیسے ہم کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور بلند ہے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو شرکاء یہ تو بہت کم ہیں، یہ تو یعنی تھوڑے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا اگر ہم اربوں خربوں کا اس کے حصے کر دیں تو اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اس ایک ذرے کے اگر اربوں خربوں حصے کر دیے جائیں تو اس ذرے کے برابر بھی یہ شرکاء نہیں ہیں۔ تو ان کی سوچ کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اور یہ کہتے ہیں جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی ضرورت ہے مدد کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی معاونت کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو ایک کسی عقل میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ جو ذات خود بنانے والی ہے تو اپنے بنانے والے سے کیسے وہ مدد طلب کر سکے کہ اب تم میری مدد کرو، اب تم میرے مشکل جو ہے اس کو آسان بناؤ۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی۔ اس طرح عقیدہ نمبر 27 جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ سب پر غالب ہے۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی رد کرنے والا موجود نہیں ہے۔ کہ جس طرح اب یہاں پر عدالتوں میں جج فیصلہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، کوئی قانون پاس ہوتا ہے جی احتجاج ہوتا ہے ہم اس قانون کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض اوقات پھر جب جج کوئی فیصلہ لکھ دیتا ہے پھر اپیلیں دائر ہوتی ہیں، تو اپیل کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، تو ہم اس فیصلے کو جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو قبول نہیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ کسی صورت رد نہیں ہو سکتا، کہ اب جس آدمی کی موت جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہاں پر اس کو موت آ کر رہے گی،
چاہے دنیا کی ساری طاقتیں اس کو بچانے کے لیے ایک ہو جائیں، ایک پیج پر آ جائیں ساری طاقتیں، کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ اسی طرح کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے اتنا رزق اس دنیا کے اندر کھانا ہے، اب اس سے ایک ذرہ نہ کم ہوگا نہ ایک ذرہ زیادہ ہوگا، اب وہ اس نے کھا کر ہی رہنا ہے، چاہے وہ اس پر گولیوں کی بارش کر دی جائے، چاہے اس کو گلا کاٹ دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی عطا کریں گے، اور اس نے وہ جتنا رزق اس نے لکھا ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر کے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ولا معقبہ، ادھر معقبہ لکھا ہوا ہے لیکن اصل جو صیغہ ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معقب ہے، ولا معقب لحکمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اس کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا تعاقب کیا جائے اور اس کو ایسے جو ہے دلائل تلاش کیے جائیں کہ ہم اس کے حکم کو رد کر سکیں دلائل کے ذریعے یا عقل کے ذریعے اس کو رد کیا جا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تعاقب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں یعنی تعاقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا پیچھا کرنا، کسی کو پیچھا کر کے اس کو انجام تک پہنچانا اور اس کے انجام کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا۔ اب وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے تو وہ جو بھی انجام ہے وہ اس کے سامنے آ جائے کہ فلاں کا تعاقب کیا جا رہا ہے، تو یعنی اگر کوئی مجرم ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، اب پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے، یعنی اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو ایک انجام تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ کر دیں اور اس کے پیچھے کوئی لگ جائے جی اب ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تعاقب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا کوئی تعاقب کر نہیں سکتا۔ اسی طرح ولا غالب لامرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ احتجاج کر کے اس کو فیصلے کو رد کر سکیں یا اپنی اکثریت قائم کر کے، جس طرح اب اسمبلی میں ہوتا ہے کہ اب فیصلہ اچھا ہے یا غلط ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اسمبلی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ فیصلہ جو ہے اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، فیصلہ جو ہے اچھا ہے یا برا ہے، بس وہاں پر اکثریت دیکھی جاتی ہے، جتنے ہاتھ اٹھ گئے، زیادہ ہاتھ اٹھ گئے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اب وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی قانون بنا ہے یا غیر شرعی قانون بنا۔ تو یہ غالب ہے کہ اب 10 بندوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور 5 بندوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، تو اب اکثریت جو ہے وہ اس قانون کے حق میں ہے کہ یہ اس طرح قانون بن جائے، تو اب وہ قانون بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 آدمی جو ماننے والے نہیں ہیں اس قانون کو، یہ 10 آدمی اس پر غالب آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی غالب آ جائے۔ جس طرح اب کوئی حکومت قانون بنائے اور عوام جو ہے پلے کارڈ اٹھا کے روڈوں پر نکل آئے، احتجاج کرے، دھرنے دے اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ عوام جو ہے وہ حکومت کے فیصلے پر غالب آ گئی، یعنی حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سارے جو انسانیت اکٹھی ہو جائے، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر غالب آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے، اس طرح نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اب اس کا مداوع کرنے والا، اس کا علاج کرنے والا وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم عملیات میں بھی ہمیں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ یعنی عقیدہ یہ نہیں بنا لینا کہ یہ جو تعویذ دیے جا رہا ہے تو یہ تعویذ تمہیں جو ہے نا تمہارا بیڑا پار لگا دے گا یا اس تعویذ سے تمہیں شفا ملے گی، تو اس طرح کا تو عقیدہ رکھ نہیں سکتے۔ یہ تو ایک علاج ہے، جس طرح ایک گولی دی جاتی ہے اور آدمی کھاتا ہے تو اس سے اس کا جسمانی درد ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس طرح تعویذ بھی ایک گولی کے طور پر دیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال کرو اور شفا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک عامل کے پاس آدمی آتا ہے، اس سے شفا نہیں ملتی، دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے اور اس سے شفا مل جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ کافر کے ہاتھ سے ایک مسلمان کو شفا ملتی۔ اب کوئی ڈاکٹر ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن مسلمان کو اس کافر کے ہاتھ سے شفا ملتی ہے، اور اپنا ایک نیک مسلمان ڈاکٹر ہے اس کے ہاتھ سے شفا نہیں ملتی۔ تو یہ دوائیوں کے اندر اچھی سے اچھی دوائی ہوگی، اس کے اندر شفا نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہے کہ
ایک مریض تھا تو اس کو حکیم نے لا علاج کر دیا کہ جاؤ اب تمہارا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا، جو بھی دوائیاں تھیں وہ ساری ہم نے استعمال کر لیں، اب تم لا علاج ہو چکے ہو۔ اس کو گھر بھیج دیا کہ اب تم جو ہے موت کا انتظار کرو۔ تو اب اس کو اجازت دے دی کہ تم مرنا جو ہے، تو اب اس مرنے والے کا پرہیز بھی ختم ہو جاتا ہے، ساری اس کی خواہشیں پوری کی جاتی۔ تو راستے میں جا رہا تھا تو راستے کے اندر اس مریض کا دل ہوا کہ دل ہو رہا ہے کہ میں گنا کھاؤں، گنے کا جوس جو ہے وہ میں پیوں، گنے کا رس پیوں۔ تو وہ ایک کھیت سے انہوں نے جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے وہ گنا ایک توڑا وہاں سے اور اس کو اس کا رس نکال کے دے دیا اور اس نے پی لیا۔ جب گھر پہنچا تو ایک دن گزرا تو وہ ٹھیک ہو گیا بالکل، اور اس کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو وہ دوبارہ حکیم صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو مریض تو آپ نے لا علاج کر دیا اور یہ تو کہہ رہا ہے اب مجھے کوئی درد نہیں ہے، اب مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور حکیم صاحب نے چیک کیا تو اس کے اندر تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو پھر وہ اس حکیم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مطلب آپ نے لا علاج کر دیا اور یہ گھر گیا اور اس طرح یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر حکیم صاحب اس نے پوچھا کہ کیا اس نے رستے کے اندر کوئی چیز تو نہیں کھائی؟ تو انہوں نے کہا ہے ہاں اس نے گنے کا رس جو ہے وہ رستے میں مانگا ہے۔ تو ہم نے کہا ہے ابھی تو اس کا پرہیز شرہیز ختم ہو گیا، اب جو مرضی کھائے، اب تو اس نے موت کے منہ میں جانا ہی جانا ہے جلدی۔ تو ہم نے اس کو گنے کا رس پلا دیا۔ تو اب وہاں پر جب حکیم صاحب آئے اور اس جگہ کو کھودا گیا جس جگہ پر وہ گنا لگا ہوا تھا، تو دیکھا وہاں پر سانپ جو ہے وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے اس جگہ پر جہاں سے اس نے گنا توڑا تھا۔ پھر حکیم صاحب کہنے لگے کہ اس کا جو علاج تھا وہ اسی گنے کے رس کے اندر تھا، اور یہی گنے کا جو رس کہ جس کے ارد گرد اس کی جڑوں کے اندر سانپ لپٹ جائے اور وہ وہاں پر مر جائے اور اس کا جو زہر کا اثر ہے وہ اس گنے کے رس کے اندر آ جائے، تو گنے کا رس اور اس سانپ کا جو زہر کا اثر ہے وہ اس گنے کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ ایک اس بیماری کا علاج تھا، اور یہ دوائی اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ تو آپ کی غربت کو دیکھ کر کہ آپ کو اگر میں کہوں کہ اس طرح کی یہ دوائی ملے گی آپ کو تو وہ اتنے پیسوں کی ملے گی آپ کو، تو آپ اپنے جو ہے جمع پونجی، اپنی زمینیں، سارا کچھ بیچ کے بالکل یعنی جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ سب کچھ بیچ کے اس کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتے، حالانکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور غریب لوگ ہیں، تو غریب سمجھ کر میں نے جو ہے اس کو لا علاج کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ اور یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جواب دے دے اور حکیم صاحب جواب دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیماری سے شفا دے دی۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ جو چیز تمہیں چھوتی ہے، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، تو اس کا جو مداوع کرنے والا ہے، جو اس کو دور کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ دوائی کھا لینا، یہ تعویذ لے لینا، یہ دم کروا لینا، یہ تو محض اسباب ہیں، اور توکل کے دائرے کے اندر رہ کر اسباب کا اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ یعنی آپ اسباب کے اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، تو یہی اصل توکل کی تعریف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، بلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اب کسی کی جرأت نہیں ہے، اب کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو رد کرے اور اس کو دور کرے اور اس خیر کو جو روک کر دکھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ادھر شکردرہ میں ایک کچھ اس طرح ایک فیملی ہے، تو وہ غریب سے تھے بالکل، اب ان کے پاس کچھ مطلب گزارا ہی ہو رہا تھا ان کا، تو اچانک سے جو ہے یہ میریا ٹاؤن بنا، اور وہاں پر ان کی کچھ دادا کی پردادا کی کوئی جگہ لی ہوئی تھی انہوں نے بہت پرانی، بہت زیادہ رقبہ تھا، تو ان کا وہ میریا ٹاؤن کے اندر وہ رقبہ ان کا آ گیا، اور وہ بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر ہو گئے۔
تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائیں تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائیں تو اس خیر کو جو ہے رد نہیں کر سکتی، اس خیر کو روک نہیں سکتی۔ اگر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین بنا کر رہنا ہے تو اس ظاہری اس کے پاس اسباب نہیں ہوں گے، اس کے پاس سفر کے پیسے نہیں ہوں گے، پہننے کے کپڑے نہیں ہوں گے، کتابوں کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم دین بنا کر رہے ہیں۔ اور بظاہر آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کے پاس جو ہے دنیا کی ہر آسائش ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ اب اس کی کوشش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو وہ کوئی بندہ اس طرح خیر کی طرف جا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کوئی تعاقب نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی امر ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کھول دیں لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیں کسی کے لیے فلا ممسک لہا، تو اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ فلاں پر رحمت نازل ہو رہی ہے تو میں اس کو روک دوں، تو کوئی انسان اس کو، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رحمت کو روکنا چاہیں اور تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اس کو بھیجنا چاہیں اور پہنچانا چاہیں تو وہ کسی صورت اس کو پہنچا نہیں سکتی۔ یہ سارے فیصلے جو بھی ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش سے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے بغیر کوئی پتہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ایک ذرہ برابر بھی ہل نہیں سکتا، اور کوئی دنیا کی طاقت اس وقت تک طاقت نہیں بن سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں، اور کوئی آدمی زیر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں، اور کوئی آدمی بلند نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔